اب اس موضوع کو کلوز کرتے ہوئے میں پھکی والی سرکار کے لیے پھکی دینا چاہوں گا. جن محمد مرزا صاحب ایک شخص تو وہ جناب بڑے چھائے ہوئی ہیں تو وہ پھکیاں دیتے ہیں. یقین جانیے اگر ایسی پھکیاں دینے پہ ہم آ جائیں نا تو اتنی پھکیاں ہمارے پاس ہیں کہ اس کا ہاضمہ ٹائٹ ہی نہ رہے. ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ خلف امام کے اوپر اس نے بہت ساری پھکیاں دیں. اگر اس طرح کی پھکیاں دینا چاہیں تو آج چند ایک پھکیاں میں بھی دے دیتا ہوں جناب. بخاری کے اندر روایت موجود ہے 834 نمبر روایت ہے. ابو داؤد کے اندر 603 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم امام کی پیروی کیا کرو. امام رکوع کرے تو رکوع کرو، اور امام تکبیر کرے تو تکبیر کرو، اور امام رکوع کرے تو رکوع کرو. اس میں درمیان میں قرات کا ذکر نہیں ہے. اگر جو ہے امام قرات کرے اور تم بھی قرات کرو، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن نہیں ہے. امام تکبیر کرے تکبیر کہو، اور جب امام رکوع کرے تو رکوع کرو. قرات نہیں کرنے کا حکم ہے. یہ پھکی نمبر 1 ہے مرزا صاحب کے لیے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو. بخاری کے اندر، مسلم کے اندر متفق علیہ روایت موجود ہے. اچھا، امام ولا الضالین آمین ولا الضالین کہے تو کیا کرو؟ تم آمین کہو. نہ کہ جب تم ولا الضالین آمین کہو تو تم جو ہے آمین کہو. پھکی. جب امام ولا الضالین آمین کہے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو. تو یہ نہیں کہ جب تم ولا الضالین آمین کہو تو تم آمین کہو. اور اس طرح تو پھر 2 دفعہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ امام اور مقتدی دونوں کی فاتحہ پڑھنے میں جو ہے مقتدی جو ہے وہ بھی فاتحہ پڑھے گا، تو اس کے لیے اپنے پڑھنے کے اوپر بھی ایک دفعہ آمین واجب ہے، اور سننے امام کا سننے کے اوپر بھی ایک دفعہ آمین واجب ہے. لہذا جو لوگ امام پیچھے قرات کرتے ہیں فاتحہ کی، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ 2 بار آمین کہا کریں. پھکی. یہ پھکی ہے جناب. جو شخص فاتحہ خود ہی پڑھتا ہے اور امام کی سنتا بھی ہے تو سننے کے اوپر ایک آمین اس پہ واجب ہوئی، اور دوسری اس نے جو پڑھا خود. تو حدیث کے اندر ہے جب امام ولا الضالین آمین کہے تم خاموشی سن رہے تھے تو اب تم آمین کہو. لہذا عقیدہ حنفیوں کو معلوم ہوگا، کوئی اور عقیدہ معلوم نہیں ہوگا آپ کو. تو یہ پھکی ہے جناب. جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. نسائی، ابو داؤد، مسلم کتب کے اندر روایات موجود ہے. امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کہو آمین. اب اللہ اکبر اور آمین کے درمیان میں فاتحہ بھی آتی ہے، مگر اس کی پیروی کا ذکر نہیں کیا گیا. صرف اتنا کہا گیا کہ امام ولا الضالین آمین کہے گا، ولا الضالین کہے گا، تم نے آمین کہنا ہے. بات سمجھا رہی ہے نا جی؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب امام فاتحہ پڑھے تم بھی فاتحہ پڑھو. جب تم ولا الضالین آمین کہو تو پھر تم آمین کہو. آپ سمجھا رہی ہے یہ بات؟ تو جناب یہ بھی پھکی ہے مرزا صاحب کے لیے. پھر جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اور جب تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرائے تو وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو. اب صراحت آ گئی. اور جب وہ ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اور پھر جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم تکبیر کہو اور رکوع کرو. امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا. امام مسلم روایت کا نمبر 905، ابن ماجہ روایت کا نمبر 846. ذرا بتائیے مجھے کہ قرات کا ذکر نہیں ہے. قرات کے پیچھے فوراً ذکر ہے تکبیر کے بعد. ولا الضالین آمین جب کی بات آئے گی نا، ساتھ کیا کہا کہ تم نے خاموش رہنا ہے اور پھر تم نے آمین کہنی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے بتایا ہے کہ اگر وہ ولا الضالین وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا مقتدی تو اس کے اوپر 2 بار آمین کہنا واجب ہو جائے گا. جی سر اگلی پھکی سنیں ذرا آپ، اور وہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھی، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے.
ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. اور حضرت کہتے ہیں کہ امام پیچھے میں ہوتا ہوں تو کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ دبایا اور کہا ایسی حالت میں اسے اپنے جی میں پڑھا کرو. مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ان دل میں پڑھا کرو کہ جب امام پیچھے ہو تم قرات کیسے کرنی ہے. سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی قرات نہیں ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے دبایا، اور میں جیسے ہاتھ میں ہاتھ دبانے کی محسوس نہیں ہوا نا، اس طرح پڑھا کرو. تو یہ دل میں پڑھنے کا حکم دیا، زبان سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا. دل میں پڑھنا ہے، اس کے لیے الفاظ کو سوچنا اور اس کا خیال کرنا ہے، گویا دل کی آنکھ سے وہ اس کو دیکھ رہا ہو اور پڑھ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو جناب اگر قرات ہی کرنا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر قرات دل کے اندر رہنے کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، وسوسہ نیت کچھ اور چیز ہے، اور قرات کا حکم کچھ اور ہے. جیسا کہ ایک چیز آپ نیت میں سوچ رہے ہیں، قرآن کو سوچ رہے ہیں، آپ حمام میں ہیں، آپ واش روم میں ہیں، تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ فتویٰ نہیں آئے گا. لیکن اب تم واش روم میں جاؤ اور ساتھ میں قرات کرو قرآن کی، تم پہ بے ادبی کا فتویٰ لگے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ناجائز ہے. قرآن کی جو بے حرمتی ہے واش روم کے اندر قرات کرنا. تو لہٰذا جس طرح قرات کا منع ہے، قرات اور چیز ہے اور دل میں پڑھنا اور چیز ہے. عطار بن یسار نے صحیح مسلم کے اندر پوچھا کہ اے زید بن ثابت، کیا نماز کے اندر جو ہے قرات جائز ہے امام کے پیچھے؟ فرمایا امام کے پیچھے قرات ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. تو جناب فقی ہے، کیا زید بن ثابت کی جو نماز ہے وہ نماز امام پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، ان کی نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں؟ کیونکہ فاتح کے بغیر تو فاتح قرات کے بغیر نماز ہے ہی نہیں. پھکی ذرا پھکیاں ہم سے بھی لے لو جناب تھوڑی بہت. ٹھیک ہے. اور پھر جناب یہ روایت ادھوری پیش کی جاتی ہے کہ جناب جس نے فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اب اس کی صراحت موجود ہے کہ جس نے جو ہے نماز پڑھی، ابو داؤد میں صراحت موجود ہے کہ اکیلے میں نماز پڑھی تو فاتح نہیں پڑھی نماز نہیں ہوگی. اور اگر ترمذی سے لیے جائے، ترمذی میں موجود ہے جس نے فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ امام پیچھے قرات نہ کرے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جناب؟ فقی ہے، آپ کے لیے جواب آپ دیجیے گا. حضور کا ایک صحابی مسجد میں داخل ہوا. حضور جو ہے وہ رکوع کی حالت میں تھے، اور جب جو ہے وہ صف میں داخل نہیں ہوا، پیچھے جا کر کھڑا ہو کے اس نے رکوع کے ساتھ مل گیا. تو وہ جلدی سے آیا اور رکوع میں مل گیا، اور اس مل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا لیا نماز کے بعد. فرمایا کہ اللہ تمہارے شوق کو بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا کہ جلدی جلدی آ کر کے فوراً رکعت ساتھ نہ ملنا. ٹھیک ہے. یعنی صحابی کو یقین تھا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کے نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری رکعت رہ گئی ہے. فرمایا تمہاری رکعت ہو گئی، کیونکہ رکوع میں امام بیگ کی صحیح سنت روایت لائی ہے کہ رکوع میں آنے والا، رکوع میں جانے والا شخص رکوع میں جو جماعت ساتھ مل جائے وہ اپنی وہ رکعت کو پا لیتا ہے. صحابہ رسول جب رکوع میں جا کے مل جاتے، رکوع ہو رہا ہوتا تو جا کر کے وہ امام کے ساتھ اپنی کمر کو سیدھا کر لیتے، تو پھر جو ہے وہ رکعت کو پا لیتے تھے. سنن الکبریٰ کے اندر امام بیگ کی صحیح سنت روایت لائی ہے. جب وہ روایت کو وہ رکعت کو پا لیتے تھے تو فاتحہ تو انہوں نے پڑھی نہیں ہے، تو پا لیا کیسے رکعت کو؟ ہاں، یہی معلوم ہوا جو یہ کہتے ہیں لوگ کہ رکوع کے ساتھ ملنے والا شخص کی جو ہے وہ رکعت نہیں ہوتی، تو وہ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی فاتحہ نہیں پڑھی. تو صحابی رسول کہتے ہیں جب وہ شخص جا کے مل گیا رکعت کے ساتھ تو حضور نے کہا کہ جلدی نہ کیا کرو، رکوع میں جا کے مل گیا، اس کی نماز تو ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ صحابی رسول کو یقین تھا کہ جو ہے صحابی رسول کو یقین تھا کہ جو ہے میں رکوع میں مل جاؤں گا، میری نماز ہو جائے گی، کیونکہ فاتحہ کے بغیر جو ہے امامی قرات ہماری قرات ہے.